اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہنوں، بھائیوں، پیارے بچوں اور بزرگوں، امید ہے آپ بخیریت ہوں گے۔ رمضان المبارک کا آخری جمعہ آ گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی 27ویں شب بھی آج ہی کے دن ہے۔ اللہ کرے یہی شب قدر ہو۔ تو چلیے پہلے جمعہ مبارک کے متعلق تیاری کی بات کرتے ہیں۔ بھائیوں بہنوں، جمعہ کی تیاری تو صبح ہی سے شروع ہو جاتی ہے۔ نہا دھو کر صاف ستھرے ہونا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ، طبرانی، مسند احمد، مستدرک للحاکم، ابن خزیمہ کی احادیث ہیں، اور روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس دن کو عید کا دن بنایا ہے، یعنی جمعہ مبارک کو، اور پھر جمعہ بھی رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے۔ چنانچہ حضور نے فرمایا، مکمل طور پر غسل کریں، مسواک کریں، خوشبو لگائیں، اچھے کپڑے پہنیں اور چمک دمک کر آیا کرو۔ اور پھر سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے روز ملائکہ ہر آنے والے کا نام اس کی آمد کی ترتیب کے ساتھ لکھتے جاتے ہیں، اور جب امام خطبہ دینے کے لیے نکلتا ہے تو وہ نام لکھنے بند کر دیتے ہیں اور ذکر یعنی خطبہ سننے میں لگ جاتے ہیں۔ تو مسند احمد، بخاری، مسلم، ابو داود، ترمذی اور نسائی سے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ذکر سے مراد خطبہ ہے۔ پھر آگے چل کر فرمایا، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ۔ اس سے معلوم ہوا کہ جمعہ کے روز عمل کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے ذکر اور پھر نماز۔ مفسرین کا بھی اس پر اتفاق ہے، اور ذکر سے مراد ہے کہ خطبہ، اور خطبہ یا نماز دونوں چیزیں۔ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھاگتے ہوئے آؤ، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جلدی سے جلدی وہاں پہنچنے کی کوشش کرو اور نماز ادا کرو۔ ہم لوگ پوری شرائط سے نماز پڑھیں گے تو جمعہ کی نماز فوراً قبول ہو جائے گی انشاءاللہ، اور وہی نماز اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اب آگے ہے کہ اور جمعہ کو آپ نے کیا کرنا ہے، درود کی زیادتی کرنی ہے۔ جتنا بھی درود آپ پڑھ سکیں پڑھیے، کیونکہ حضور نے کہا ہے جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے گا، اللہ اور اس کے فرشتے اس پر 10 بار سلام بھیجیں گے۔ درود شریف ایسا ذکر ہے جو کبھی رد نہیں ہوتا۔ وہ اس لیے رد نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے تم میرے نبی پر درود بھیجو، اور درود کیا ہے، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، اور جب ہم درود پڑھتے ہیں تو وہ سیدھا اللہ تعالیٰ کے پاس جاتا ہے اور حضور تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ وہ اس لیے کہ اس میں 2 ہی تو نام ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کا اور ایک رسول پاک کا۔ ہمارا نام ہوتا تو رد ہوتا، رسول پاک اور اللہ تعالیٰ کا نام تو کبھی رد ہو ہی نہیں سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر درود پڑھا کرو، خصوصاً جمعہ کے دن کثرت سے درود بھیجا کرو۔ صحابہ نے پوچھا کہ جب آپ دنیا سے چلے گئے تو ہم کیسے درود آپ کو بھیجیں اور وہ کیسے پہنچے گا آپ تک؟ حضور نے فرمایا کہ رسولوں کے جسم قبر کی مٹی نہیں کھاتی، قبر میں محفوظ رہتے ہیں، سلامت رہتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے
کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا اللہ اس پر 10 بار رحمت بھیجتا ہے۔ درود و سلام انبیاء اور رسولوں کے لیے ہے جو اعلیٰ درجہ کی رحمت ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے حضور نے فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ، یعنی خوشی کی جگہ نہ بناؤ جیسے درگاہوں میں مزارات پر ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے حضور نے فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ درود نہ بھیجے۔ اور پھر ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا جو کوئی اتنا بخیل ہے کہ میرا نام سن کر مجھ پر درود نہ بھیجے، واقعی اتنا بڑا کہ زبان ہی نہیں چلتی اس کی۔ ساری دنیا اور کائنات پر اللہ کے بعد سب سے زیادہ احسانات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں، اسی لیے ان پر درود بھیجنا ہمارا فرض ہے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے جسے ہمیں ضرور پورا کرنا چاہیے۔ دنیا اور کائنات کے اوپر سب سے زیادہ احسانات اللہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں، اس لیے ہمیں ان پر درود و سلام بھیجنا چاہیے۔ آئیے بات کرتے ہیں شب قدر کی۔ سورہ قدر قرآن کریم کی مشہور صورتوں میں سے ایک ہے۔ ایک ہی ٹاپک پر یہ صورت نازل ہوئی ہے اور وہ ہے لیلۃ القدر، کوئی دوسرا ٹاپک اس میں ڈسکس نہیں ہوا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، ہم نے اس سورہ کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، فرشتے اور روح یعنی روح القدس حضرت جبرائیل اس میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم سے لے کر اترتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، وہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ پھر سورہ دخان میں جو آیات نازل ہوئی ہیں جنہیں شب برات سے جوڑا گیا ہے، اصل میں شب برات وہی ہے تو صحیح، فرق صرف یہ ہے کہ یہ رمضان کی آخری عشرے میں جو راتیں ہیں انہی کے بارے میں ہے، لوگوں نے اسے شب برات بنا دیا۔ سورہ دخان میں فرمایا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین، قسم ہے اس کتاب مبین کی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، ہم نے اسے ایک خیر و برکت والی رات میں نازل کیا کیونکہ ہم لوگوں کو متنبہ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ وہ رات تھی جس میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ ہمارے حکم سے صادر کیا جاتا ہے۔ اس میں بھی فرشتوں کو زمین پر اتارنے کا ذکر کیا گیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ یہ ہر بات ہم لوگوں تک پہنچائیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے ہر فیصلے کا دنیا میں نزول کرتے ہیں تاکہ ہمارے آئندہ کی جو ساری زندگی کی معاملات ہیں وہ ہم تک پہنچائے جائیں۔ بخاری و مسلم کی متفقہ حدیث کے مطابق جس شخص نے ایمان اور احتساب کے ساتھ شب قدر میں قیام کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یعنی ثواب کی نیت سے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ بخاری و مسلم کی حدیث کے مطابق ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر رمضان کی آخری راتوں 21، 23، 25، 27 اور 29ویں راتوں میں تلاش کرو۔ لیلۃ القدر تقدیر کی رات ہے، عزت والی رات، تکریم والی رات ہے۔ سورہ شورى میں فرمایا گیا وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں سے درگزر کرتا ہے، حالانکہ تم لوگوں کے سب افعال کا اسے علم ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ
بڑا ہے، اللہ تعالیٰ اکبر ہے، اللہ تعالیٰ واحد ہے، ہمیں اسی کی عبادت کرنی ہے۔ عزیزو، ان راتوں کو عبادت کیجیے، نوافل سے زیادہ دعائیں کیجیے، استغفار کیجیے۔ استغفار کی رات ہے۔ توبہ کرنے کی اولین شرط یہ ہے کہ بندہ اپنے گناہ کا اعتراف کرے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے، اس لیے کہ اللہ کہتا ہے کہ اس بندے نے میرے آگے اپنا گناہ مانا ہے، یعنی مجھ سے اپنا گناہ چھپایا نہیں ہے، اس لیے وہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ حضور نے کبھی گناہ نہیں کیا تھا، لیکن وہ پھر بھی دن میں 1000 مرتبہ توبہ کرتے تھے۔ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول ہوتی ہے جب تک اس کی سانس اکھڑ نہ جائے۔ عزیزو، اس موقع سے فائدہ اٹھائیے اور آپ توبہ استغفار کیجیے، دعائیں کیجیے۔ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔